Hello everyone, dear students of class 12th. Today we are going to discuss a topic, in fact the third topic of your book Vistas, Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. So it is a topic that is related with the history, the past, the present and the future of this earth. So it is about the past of the earth. You know that we in modern times we know earth as the seven continents that exist on this earth, or in other words we may say that compose this earth. But in fact, if we will look at the past, millions and millions of years before, according to writer, this earth was intact. There was no continent. It was not bifurcated or divided into continents, but it, that exists as a whole. So this is the fact that we are going to know in today's topic. And besides that, the students who are having the geographical background, they will feel it more interesting, they will enjoy it, that more than those who don't have the geographical background. But still, let me assure you, those who don't have the geographical background or who don't have any interest in geography, they will also feel it interesting, because it is about the earth on which we are surviving, on which we are living. So it is, that very much interesting for us, to know about our earth, to know about our motherland, how that it was before millions and millions of years, and what is the present shape of it, you know, and what are the reasons that are responsible for that dividing this earth into different continents. As I already told you that millions and millions of years before, this earth wasn't divided into these seven continents, but it was that existing as a whole. तो बच्चों, इस टॉपिक को हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको अब पढ़ते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये विस्तास बुक का थर्ड चैप्टर है। इसकी राइटर जो है वो तिशानी दोषी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो पढ़ने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस प्लैनेट यानी कि अर्थ के बारे में, इसके पास्ट के बारे में जानें, इसके प्रेजेंट के बारे में जानें और इसके फ्यूचर के बारे में जानें, देन एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस टू गो टू। देन वी मस्ट go to Antarctica. It is the best place, it is the better place that can tell us the better thing about the present, the past and future of this planet Earth. Bon voyage, it means that it is a that kind of a compound word that means when you say goodbye to a person, it is a kind of an expression that we show. It is an expression of goodbye or good wish that we show to someone who lives on a journey. जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारा सफ़र खुशगवार गुजरे, तो इसका मतलब ये है, राइटर हमें सैर कराना चाहता है एंटार्क्टिका की, ताकि हमें ये पता चले अपने इस अर्थ के प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shokolki. तो राइटर कहता है कि इस साल के शुरू में, यानी कि राइटर बताता है, आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड, मैं एक जहाज़ में, एक वेसल में सवार हो गया, रशियन रिसर्च वेसल। और ये वेसल क्या थी? ये एक रिसर्च वेसल थी, जहाँ पे कोई आम वेसल ये नहीं है, बल्कि इट इज़ अ वेसल दैट इज़ यूज्ड बाय द रिसर्चर्स हु डिस्कवर द डिफरेंट थिंग्स।
और इसका नाम था एकेडमिक शोकल्की। हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और ये वेसल जो थी रशिया की ये वेसल जो थी जिसमें ये राइटर हमारी सवार थी, तो ये कहाँ जा रही थी? कोल्डेस्ट, एक ऐसी प्लेस, एक ऐसे कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही थी जो विच इज़ द कोल्डेस्ट एमंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स। जो तमाम कॉन्टिनेंट्स, जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो है ये कोल्डेस्ट है। और इसके अलावा क्या है ये? इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इसके अलावा ये ड्राइस्ट का मतलब है कि जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम हो, प्रेसिपिटेशन बहुत कम हो, ठीक है। विंडिएस्ट, और वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हों, कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? एंटार्क्टिका। सो इफ समवन विल आस्क यू which is the coldest, driest and windiest continent in the world, so you must say that Antarctica. Okay. My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras. अब यहाँ पे ये मसला जो है 13.09 डिग्री, मैं आपको ये समझाता हूँ। अब राइटर हमें कहती है कि मेरा जो सफ़र है वो 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मद्रास से शुरू हुआ। तो अब हमें कैसे ये समझ आ जाएगा? तो मैंने पहले भी आपको कहा कि जियोग्राफी के बैकग्राउंड वाले इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये करते हैं कि हम पहले ही इस इक्वेटर को देखते हैं ना, कि जब हम अर्थ को मतलब लोकेशन एंड साइज़ ऑफ द अर्थ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब कुछ देखते हैं, और फिर हम इस अर्थ को 3 पोल्स देखते हैं, मतलब 3 हिस्से करते हैं। जैसे ये एंटार्क्टिका, ये साउथ पोल की जानिब आता है, तो यहाँ पे हमारी राइटर जो थी ये साउथ पोल की तरफ जा रही थी, सफ़र कर रही थी। तो फिर अब जब देखते हैं कि सेंटर में जो होता है हमारे यहाँ, जब हम अर्थ को देखते हैं तो इसका सेंटर जो है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। फिर वहाँ से ऊपर जब हम जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर इक्वेटर से हम ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13.09 डिग्री पर जब हम जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जब वहाँ से हम कोई सफ़र शुरू करेंगे तो वी आर बिगिनिंग आवर जर्नी थ्रू मद्रास। इसका मतलब ये कि 13.09 डिग्रीज इक्वेटर से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे मद्रास आता है, जिसका आजकल का नाम, उसका नया नाम जो है वो चेन्नई भी है। एंड इन्वॉल्वड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। अब हमारी राइटर कहती है कि ऐसा करने के लिए जब मैं मद्रास से निकली, व्हेन शी लेफ्ट आउट फॉर अ जर्नी टू एंटार्क्टिका, तो शी क्रॉसड 9 टाइम जोन्स। अब टाइम जोन का मसला यहाँ पर है कि आप सोचोगे कि ये क्या है, ये टाइम जोन मसला ये क्या है। मैं समझाता हूँ। टाइम जोन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे इंडिया में हमारा अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है। अगर आप फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाओगे, वहाँ अगर यहाँ पे हमारे दिन के 3 बजे हों तो वहाँ उस वक़्त अमेरिका में रात होगी, तो उनका अलग टाइम जोन है, हमारा अलग है। इसी तरह ग्रीनविच है, मतलब इसी तरह अगर बाकी किसी कंट्री में हम जाएंगे, बर्तानिया हो, कोई और कंट्री हो, तो इसमें एक डिफरेंस है, टाइमिंग की डिफरेंस है। ये बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पे डे होता है और हमारे यहाँ नाइट होती है, यहाँ पर डे होता है तो वहाँ पर नाइट होती है। तो इसके मतलब तो राइटर हमें यही समझाना चाहती है कि जब मैंने सफ़र अपना शुरू किया तो मैंने 9 टाइम जोन्स, यानी कि मैं 9 ऐसी कंट्री से गुजरी जहाँ के टाइम जोन जो थे अलग अलग थे एक दूसरे से। 6 चेक पॉइंट्स। 6 चेक पॉइंट्स का मतलब ये होता है यहाँ पे कोई ऐसा चेक पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे आपकी तलाशी ली जाए या आपको रोका जाए, नहीं। चेक पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये है कि राइटर हमें ये समझाना चाहती है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 6 जगह रुकना पड़ा, जहाँ मैंने अपने आप को रिफ़्रेश किया, जहाँ मैंने अपने आप को थोड़ा सा मतलब बिल्कुल रेडी किया सफ़र के लिए, क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग सफ़र था। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, और मैंने इस सफ़र में 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर बॉडीज़ को क्रॉस किया। अब ये तो हमें यहाँ पे मालूम नहीं है कि ये वाटर बॉडीज़ क्या थी, कि लेक्स थे, रिवर्स थे, ओशंस थे, लेकिन इन सभी को हम वाटर बॉडीज़ कहते हैं। तो इन तीनों को इसने क्रॉस किया है। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और इसी तरह कई सारे इकोस्फीयर से भी होके मैं गुजरी। अब यहाँ पर इकोस्फीयर का मसला है। इकोस्फीयर जो है, इकोस्फीयर मैं आपको समझाता हूँ इकोस्फीयर किसको कहते हैं। यह है इकोस्फीयर हम आमतौर पर उस चीज़ को कहते हैं कि देखिए, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मिल के बैठें, यानी कि मिल के रहें, एक तरह से उनका एक वो शेल्टर सा बन जाए, दैट्स कॉल्ड इकोस्फीयर। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्स, जंगलात,
وہاں پہ لیونگ بھی ہوتے ہیں, وہاں نان لیونگ بھی ایگزسٹ ہوتے ہیں, تو اس کو ایکوسفیئر کہتے ہیں. ڈیزرٹ لیونگ بھی ہوتے ہیں, نان لیونگ بھی ہوتے ہیں, اس کو ایکوسفیئر ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو ہم ایکوسفیئر کہتے ہیں. ایکوسفیئر مینز لیونگ اور نان لیونگ آرگنزمز دے وین دے لیو ٹوگیدر, تو ان کو ہم بولتے ہیں, یہ کیا ہے, سی جو ہے سمندر, یہ بھی ایک ایکوسفیئر ہے. تو یہ کئی ساری چیزیں ہیں. تو اسی طرح رائٹر ہمیں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو میں کئی ساری واٹر باڈیز کو میں نے دیکھا, کراس کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور کیا کیا کہ میں نے ایکوسفیئرس کو, ہی سارے ایکوسفیئرس کو بھی میں نے دیکھا. بائی دا ٹائم آئی ایکچولی سیٹ فٹ آن دا انٹارکٹک کانٹیننٹ, اور جب میں انٹارکٹک کانٹیننٹ پہنچ گئی, آئی ہیڈ بین ٹریولنگ اوور 100 hours ان کمبینیشن آف اے کار اینڈ ایروپلین اینڈ اے شپ. اور جب میں انٹارکٹیکا پہنچی اس وقت تک مجھے ایٹ لیسٹ 100 hours ہو چکے تھے ٹریول کرتے ہوئے, یعنی کہ میں پچھلے 100 گھنٹوں سے سفر کر رہی تھی. اٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ 100 hours فار دا رائٹر ٹو ریچ ٹو انٹارکٹیکا. ٹھیک, اور ایسا کرنے کے لیے اس نے کن چیزوں کا استعمال کیا, ٹرانسپورٹ کے لیے اس نے کن کن چیزوں کا, ایک گاڑی میں بھی گئی, کار میں بھی گئی, ایروپلین میں بھی گئی, اور اس نے سمندری جہاز کا بھی سہارا لیا. سو مائی فرسٹ ایموشن on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief followed up with an immediate and profound wonder. اب یہاں پہ رائٹر ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہی میں وہاں پہ پہنچی انٹارکٹیکا, تو پہلی چیز جسے میں جذباتی ہو گئی, وہ ایموشنل چیز ہوتی ہے, وہ یہ تھی کہ جب میں نے وہاں کا ایکسپینسو وائٹ لینڈسکیپ, وائٹ لینڈسکیپ کا مطلب یہ لینڈسکیپ ہم کس چیز کو کہتے ہیں, لینڈسکیپ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بچوں. لینڈسکیپ ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, لینڈسکیپ عام طور پہ ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ ایک جب ہم عام طور پہ گھر میں پکچرز لگاتے ہیں نا, کئی ساری سینریز ہمارے پاس ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واٹر باڈی بھی ہوتی ہے, اس کے آس پاس ماؤنٹینز بھی ہوتے ہیں نا, فارسٹز ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں لینڈسکیپ. تو اسی طرح وہاں انٹارکٹیکا میں بھی ایسا ہی اس نے ایک وائٹ لینڈسکیپ دیکھی. وائٹ لینڈسکیپ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ تھرو آؤٹ دا ایئر برف جمی رہتے ہیں, اس لیے وہاں کی لینڈسکیپ جو ہوتی ہے وہ تو وائٹ ہی ہوگی. اور اینڈ ان انٹرپٹیڈ بلو ہاریزن, اور ہاریزن ہم کسے کہتے ہیں, ہاریزن ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ان انٹرپٹیڈ مینز جو ایک دم کلیئر ہو, جس کے آگے کوئی بھی شیڈ یا واقعی چیز نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دا پوائنٹ ویئر دس میٹنگ پوائنٹ, جہاں پہ ہمیں یہ لگے کہ where the earth and the sky is that touching with each other, that's called horizon. تو مطلب یہ ایکچولی ٹچ تو نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم جب دور سے کہیں سے دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں مطلب آگے جب ہم تو دور نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں جیسے لگتا ہے کہ آسمان وہاں پہ جیسے زمین کے اوپر آ گیا ہے, دیٹس کالڈ دا horizon. تو ایک تو ہماری رائٹر نے وہاں پہ لینڈسکیپ وائٹ لینڈسکیپ دیکھی, اور اس کے علاوہ اس نے وہاں پہ بلو کلر کا ہاریزن دیکھا, فالوڈ اپ وتھ این امیڈیٹ اینڈ پروفاؤنڈ ونڈر. اس کے فوراً بعد ہی ہماری رائٹر جو ہے, اس کے فوراً بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک اچانک, یعنی کہ بہت امیڈیٹلی اس نے ایک کیا چیز دیکھی, پروفاؤنڈ چیز دیکھی. پروفاؤنڈ کہتے ہیں نا کہ مطلب ویری انٹینس اور ویری گریٹ, مطلب کوئی ایسی چیز اس نے دیکھی کہ جس سے وہ حیران تھی. کیا تھی وہ, وانڈر ایٹ اٹس ایمینسٹی اٹس ایسولیشن. تو میں نے وہاں پہ کیا دیکھا, میں نے دیکھا کہ اتنا مطلب گریٹ اور اتنا مطلب انٹینس یہ کانٹیننٹ, اور پھر ایسولیشن. لیکن یہ کنٹیننٹ کو میں نے کیا دیکھا, یہ بالکل تنہا تھا. جب آپ دیکھتے ہو کہ یہ بالکل تنہا تھا, تو اب میں آپ کو ایسے بھی سمجھاتا ہوں کہ یہ تنہا کیسے تھا. بٹ مینلی ایٹ ہاؤ دیر کوڈ ایور ہیو بین time when India and Antarctica were part of the same landmass. اب رائٹر یہاں پہ گہری سوچ میں پڑ گئی. رائٹر کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچی تو بالکل میں نے اس انٹارکٹیکا کو ایک بالکل تنہا دیکھا, کیونکہ وہاں پہ نہ ہی کوئی مطلب ہیومن لائف تو وہاں ایگزسٹ نہیں ہوتی ہے, اس لیے اس حساب سے بھی وہ آئسولیٹڈ ہے. اور جب ہم کانٹیننٹس میں دیکھتے ہیں تو یہ کانٹیننٹس ایک دوسرے سے اب سپریٹڈ ہے نا, تو بکھرے پڑے ہیں, اس حساب سے بھی آئسولیٹڈ تھا باقی مطلب کانٹیننٹ سے. تو یہاں پہ رائٹر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا, بٹ مینلی ایٹ ہاؤ دیئر کوڈ ایور ہیو بین اے ٹائم, یہ کیسے ممکن تھا کہ جو ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا وین انڈیا اینڈ انٹارکٹیکا ویئر پارٹ آف دا سیم لینڈ ماس, جب انٹارکٹیکا اور انڈیا ایک ہی لینڈ ماس کے حصے تھے. لیکن آج اتنی دور, اور یہ آج ایسولیٹڈ ایک مطلب کانٹیننٹ, تو ہاؤ دس واز پاسبل. تو میں اس میں اس سوچ میں پڑی تھی. تو اب ہم دوسرا پارٹ پڑھتے ہیں, پارٹ آف ہسٹری. اب یہ ہسٹری پہ جاتی ہے.
the time when India and Antarctica were part of the same landmass, جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. 650 million years ago. 650 million years ago means at least 65 crore years. 65 کروڑ سال پرانی بات یہاں پہ رائٹر ہمیں بتانا چاہتی ہے. A giant amalgamated southern subcontinent Gondwana did indeed exist. تو یہ کہتی ہے کہ ایک بہت ہی بڑا یعنی کہ جس میں ہر ایک چیز تھی, لیونگ نان لیونگ کئی ساری مطلب فل آف ایوری تھنگ تھا وہ صدرن سب کانٹیننٹ جس کا نام تھا گونڈوانا. یعنی کہ اب یہاں پہ یہ چیز ہے, میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ گونڈوانا کیا ہے, میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. اصل میں یہ جو گونڈوانا یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے, اگر ہم مطلب ایٹ لیسٹ مطلب پاسٹ میں چلے جائیں کروڑز آف ایئرس ایگو, تو اس ٹائم کیا تھا, اس ٹائم یہ پورا جو یہ ورلڈ تھا نا یہ ایک ہی لینڈ ماس تھا. تبھی رائٹر بھی کہتی ہے کہ انڈیا اینڈ انٹارکٹیکا ویر پارٹ آف دا سیم لینڈ ماس. پھر کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے یہ آپس میں مطلب دور ہوتے چلے گئے. یہ زمین جو تھی یہ آپس میں دور ایک دوسرے سے دور چلی گئی, اور جب یہ الگ الگ اس کے ٹکڑے سے ہو گئے تو پھر کانٹیننٹس وجود میں آ گئی. لیکن جب یہ ایسا نہیں تھا, جب یہ زمین بالکل اکٹھی تھی, ایک جڑ تھی, یہاں پہ ایک ہی مطلب ایز اے ہول یہ مطلب سروائیو کرتی ایگزسٹ کرتی, اس وقت اس کا نام تھا گونڈوانا. ٹھیک, سینٹرڈ رفلی اراؤنڈ پریزنٹ ڈے. پھر میں نے پریزنٹ ڈے پہ بھی نظر دوڑائی کہ آج تو اتنے 7 کانٹیننٹ آ گئے, تو اس وقت یہ کیا تھا, اس وقت بالکل مطلب ایسا تھا یہ کہ ایک ہی پورا جیسے ایک ہی کانٹیننٹ تھا, یہ سبھی ایک ہی کانٹیننٹ کے حصے تھے, اور اس کا نام تھا انٹارکٹیکا. تھنگز وائر کوائٹ ڈفرینٹ دین. اس وقت اور آج کا انٹارکٹیکا دے آر ویری مچ ڈفرینٹ وتھ دیٹ ایچ ادر. اس وقت کا انٹارکٹیکا اور آج کا انٹارکٹیکا اس میں بہت سارا فرق ہے. تھنگز وائر کوائٹ ڈفرینٹ دین. ہیومنز ہیڈنٹ ارائیوڈ آن دا گلوبل سین. پہلی بات یہ تھی کہ لوگ اس وقت زمین پہ نہیں رہتے تھے. اینڈ دا کلائمیٹ واز مچ وارمر. اور اس وقت کا کلائمیٹ جو تھا وہ اتنا ٹھنڈا نہیں تھا, اتنا سرد نہیں تھا, اتنا کولڈ نہیں تھا, بلکہ اس سے زیادہ گرم تھا. ہوسٹنگ اے ہیوج ویرائٹی آف فلورا اینڈ فانا. اور اس وقت فلورا اور فانا کی بہت تعداد تھی. فلورا مینز پلانٹ لائف, فانا مینز اینیمل لائف, یعنی کئی ساری ویرائٹی آف پلانٹس اینڈ اینیملز اس دھرتی پہ تھی. فار 500 ملین ایئرس, اور 50 کروڑ سال تک گونڈوانا thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway. یعنی کہ 50 کروڑ سال کے بعد کیا ہوا, 50 کروڑ سال تک یہ ایسے ہی زمین جو تھا بالکل انٹیکٹ تھا, اور اس کے بعد کیا ہوا, گونڈوانا thrived. اس کے بعد یہ ٹکڑے بکھر گیا. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نا, آج جو ہمارے کانٹیننٹ میں یہ آج بھی تھرائیو کرتے ہیں, یہ آج بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بٹ اراؤنڈ دا ٹائم وین دا ڈائناسورز وائر وائپڈ آؤٹ, جب وہ وقت آیا کہ جب ڈائناسورس ناپید ہو گئے اس دھرتی سے, اینڈ دا ایج آف دا میملز گاٹ انڈر وے, اور ایک نئی مخلوق آ گئی جو مطلب وہ جن کو میمل کیٹیگری میں ہم مطلب مانتے ہیں کہ جو میملز ہیں, میملز ان کو بولتے ہیں کہ جو بچوں کو دودھ پلائے. دا لینڈ ماس واز فورسڈ ٹو سپریٹ انٹو کنٹریز. یہ لینڈ ماس جو تھی یہ ٹوٹ گئی, نہیں اس کے کنٹریز بن گئے, کانٹیننٹس بن گئے, شیپنگ دا گلوب مچ ایز وی نو اٹ ٹوڈے. اور اس طرح سے یہ زمین جو تھی ایسی شیپ میں آ گئی کہ جو ہم آج کل اس زمین کو اس شیپ میں دیکھ رہے ہیں. تو پیارے بچوں, یہاں تک آج ہم نے پڑھا. انشاءاللہ tomorrow we will discuss the next part of this topic. Until then, خدا حافظ. Thank you.